اہل سنت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ساری کبریائی اس خالق اکبر کے لیے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر اپنے پیارے حبیب کا امتی بنایا۔ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش ہو ساقۂ نعمت شافعِ روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے متعلق حضور سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے عشق کا اظہار سرکار کے بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ اسی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنے غلامی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائے، جھک کر پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی رحمت شافعی روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ مقدس و معطر فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم اپنی مجلسوں میں آپ پر درود پڑھیں گے، ہماری مجلسیں مزین و آراستہ ہو جائے گی، لیکن اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، تمہارا اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پڑھنا، تمہارا یہ درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور بن جایا کرے گا۔ آئیے اسی مقدس و معطر فرمان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمائے، پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی آپ سے قبل ثنا خان مصطفیٰ سے بہترین آواز میں نعت پاک سماعت فرما رہے تھے، اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ عزیزم اللہ رکھا اشرفی صاحب نے سنت رسول کو ادا کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، تاکہ یہ خراج بعد نکاح حضور کی رحمت بن کر ان کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ رب العزت ان کے آنے والی زندگی کو خوشحال بنائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انہیں اپنی آنے والی زندگی گزارنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے تم میں جو بے نکاح ہو تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے تو تم ان کا نکاح کر دو۔ اگر یہ خوف ہے انہیں کہ ہم نکاح تو کر لیں گے لیکن نکاح کرنے کے بعد زندگی کیسے گزاریں گے، نہ کھانے پینے کی چیز ہمارے پاس ہے نہ زندگی گزارنے کی چیز ہمارے پاس ہے، اب نکاح کر کے لائیں گے تو کہاں سے؟ بمشکل ہمارے ایک انسان کا گزر ہوتا ہے، اب نکاح کرنے کے بعد ایک اور ہم سفر آ جائے گا تو اس کا گزارہ کیسے ہم کر پائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا مسئلہ بھی حل فرماتا ہے، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم ان کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالداری عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر قوم کا ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے حساب سے اپنے مذہب کے قوانین کے حساب سے وہ طریقہ اپناتے ہیں، لیکن جو بہترین طریقہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا ایسا طریقہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں عطا کیا۔ مذہب اسلام نے انسان کی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، انسان کی چین و سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ اپنایا، اور وہ طریقہ ہے نکاح، جسے ہم شادی کہتے ہیں۔ اور نکاح جب بندہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ مقدس فرمان سنیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ نکاح کرے تو وہ نکاح کر لے۔ اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ نکاح کرے تو نکاح کر لے۔ اگر اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنے اہل و عیال کی زندگی کو صحیح طریقے سے گزار سکے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو وہ روزہ رکھے، روزے سے اس کی خواہشات ٹوٹ جایا کرے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، وہ اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کرتا ہے، کوئی چیز اللہ پر واجب نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مدد اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ حالانکہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی مدد اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے جس نے زنا سے بچنے کے لیے نکاح کو کر دیا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس و معطر فرمان آپ دیکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، بندہ ایک انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک انسان قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہی انسان ماہ رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، اللہ نے اسے دولت بھی عطا فرمائی ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، صاحب استطاعت ہے، حج بیت اللہ بھی اس نے کیا ہے، اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، غریبوں کا خیال بھی کر رہا ہے، لیکن قربان جائیں اس نکاح کی عظمت پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمازی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نمازی تم نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کر لی، تم نے تہجد بھی ادا کر لی، تم نے دیگر نوافل کو بھی ادا کر لیا، تو یہ ساری عبادت کرنے کے بعد تم نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ فرما لیا۔
آقا نے کسی نمازی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بندہ حج بیت اللہ کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بندہ غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بندہ صاحب نصاب ہوتے ہوئے صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ آقا نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے نے اپنا ایمان آدھا محفوظ کر لیا، روزہ رکھنے والے نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، قرآن کی تلاوت کرنے والے نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، غریبوں کی مدد کرنے والے نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، حج ادا کرنے والے نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ ان ساری عبادت کرنے والوں کے بارے میں آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، لیکن نکاح ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا یہ مقدس و معطر فرمان تو دیکھیں آپ، آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، یہ نکاح انسان کو بدکاریوں سے بچاتا ہے، یہ نکاح انسان کو کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھانے سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نکاح کی کتنی عظمتیں ہیں، یہ نکاح کی کتنی رفعتیں ہیں، یہ نکاح کی کتنی برکتیں ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام نے جو تصور نکاح کا ہمیں خیال دیا ہے، آج ہمارے اندر بہت کم ایسے پائے جا رہے ہیں جو اس تصور کو لے کر نکاح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شریعت اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہاری اولاد سن بلوغ کو پہنچ جائے، اگر وہ بالغ ہو جائے، جلد سے جلد تم ان کا نکاح کر دو، جلد سے جلد تم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کر دو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ 25-30 برس کے ہماری بچیاں ہو جاتی ہیں، 25-30 برس کے ہمارے بچے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بے نکاح ہے۔ پوچھا جاتا ہے، یہ خیال تمہیں بتایا جاتا ہے، اتنی عمر ہو چکی ہے اب تک تمہارے بیٹے کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ اتنی عمر ہو چکی ہے اب تک تمہاری بیٹی کا نکاح کیوں نہیں ہوا ہے؟ بتایا یہ جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا ابھی روزگار میں نہیں لگا ہے، ابھی اسے اچھی نوکری تلاش نہیں مل رہی ہے، ابھی یہ اچھے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے، اے نکاح کرنے والوں، یہ تصور کرتے ہوئے نکاح میں تاخیر نہ کرنا کہ ہمارے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارے بیٹے کے اندر وہ کمانے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود نہیں کماتا ہے، اپنی اہلیہ کو کیا کھلائے گا؟ نبی کی سنت کو اپنا لو۔ اگر وہ بے روزگار ہے، اللہ فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ بے روزگار ہے، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے روزی عطا فرمائے۔ یہ سوچ کر کوئی اپنے بیٹے کی شادی کی نکاح میں تاخیر نہ کرے۔ اب بیٹیاں 25 برس کی ہو جاتی ہیں، 30 برس کی ہو جاتی ہیں، لیکن والدین کو ان کی ذرہ برابر فکر نہیں۔ ان والدین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا اب تک نکاح کیوں نہیں ہوا؟ تو والدین کیا جواب دیتے ہیں؟ رشتہ تو بہت دیکھتے ہیں لیکن بیٹیوں کے لائق کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے۔ اب ان کا تصور کیسا ہوتا ہے رشتہ تلاش کرنے کا؟ یہ تصور بنا لیا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لڑکے سے کریں گے جو اچھی صلاحیت کا مالک ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کا گھر بار اچھا ہو، جس کا خاندان اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے وہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہو، وہ دیکھنے میں بڑا حسین و جمیل معلوم ہو۔ تیسری بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا خاندان بڑے اونچے لیول کا ہو، تاکہ ہماری بیٹی وہاں جائے گی تو اس خاندان کی وجہ سے ہماری بھی عزت بڑھ جایا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق تو یہ ارشاد فرمایا ہے، تنکح المرأة لأربع،
لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان عورتوں سے نکاح کرتا ہے، 4 وجہوں سے نکاح کرتا ہے، عورت کے اندر 4 خصلتوں کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، عورت بھی مرد سے جب نکاح کرتی ہے 4 خصلتوں کو دیکھ کر نکاح کرتی ہے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو اس کے اندر 4 چیزوں کا وہ معائنہ کرتا ہے، 4 چیزوں کی وہ تلاش کرتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو وہ لڑکے کے اندر بھی 4 چیزوں کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا وَلِمَالِهَا، پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے وہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، وہ دولت والا ہے کہ نہیں ہے۔ لڑکا اگر کسی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں یا لڑکے کے ماں باپ کسی لڑکی کو اپنی بہو کو تلاش کرتے ہیں تو پیسے والا خاندان ڈھونڈتے ہیں کہ اس کا باپ بڑا امیر ہے، وہ اپنے جہیز میں بہت سارا مال و دولت لائے گی، بہت سارا مال لائے گی، بہت ساری جائیداد لائے گی، ہمارا بیٹا خوشحال رہے گا۔ اور لڑکیوں کا بھی یہی ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں گے جہاں مال و دولت ہو، جہاں خزانہ ہو، جہاں عیش و عشرت کی زندگی گزاری جائے۔ لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے نکاح کرنے میں۔ پہلا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، دوسرا کیا دیکھا جاتا ہے؟ ولی حسبیہ، اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کا قبیلہ دیکھا جاتا ہے، اس کی پہنچ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی پہنچ کتنی اونچی ہے، اس کا خاندان کتنا اونچا ہے، اس کا سرکاری کام کتنا اونچا ہے، اس کا عہدہ کتنا اونچا ہے۔ اگر کسی حسب و نسب والے سے، کسی خاندان والے سے ہمارے بیٹی یا بیٹی کا نکاح ہو گیا، ہمارا لیول بھی بڑھ جائے گا، ہماری عزت بھی بڑھ جائے گی۔ لوگ کہیں گے دیکھو اتنے بڑے خاندان میں اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ اکبر، یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تیسری چیز کون سی ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں ولی جمالہا، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی کالا کلوٹا ہو لیکن دولت والا ہو تو یہ تصور کیا جاتا ہے دولت تو ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، دولت تو ہے لیکن حسین نہیں ہے، خاندان تو ہے لیکن جمیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن قربان جائیں آقا نے یہ فرمایا، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جس نے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کسی نے خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی نے مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کیا تو ہو سکتا ہے مال و دولت اس کا فنا ہو جائے، مال و دولت ہلاک ہو جائے۔ یہ مال ہاتھ کا میل ہے، یہ دولت ہاتھ کا میل ہے، کبھی آس آ گیا کبھی دور چلا گیا۔ اگر کسی نے دولت کو دیکھ کر نکاح کیا تو مال و دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے۔ کسی نے حسب و نسب کو دیکھ کر نکاح کیا تو حسب و نسب ختم ہونے والی چیز ہے۔ کسی نے حسن کو دیکھ کر نکاح کیا تو یہ حسن بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ ان 3 چیزوں کو دیکھ کر اگر کسی نے نکاح کیا ہے تو وہ اس کی زندگی میں سکون نہ ملے گا۔ آقا سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ تو کون سی چیز کو دیکھ کر ہم نکاح کریں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ولی دینہا، اگر کسی نے لڑکی کے اندر دینداری کو دیکھا، لڑکے کے اندر دینداری کو دیکھا، فاظفر بذات الدین، تو جس نے دینداری کو دیکھ کر نکاح کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، فیضان حضور شیخ الاسلام، خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا شعیب رضا مصباحی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ کریں، آپ خود سوچیں، ہمارے اندر 3 چیزوں کا خیال موجود ہے۔ ہم نے لڑکے والے یا لڑکیوں والوں میں پہلی دولت کو دیکھا، حسب و نسب کو دیکھا، حسن و جمال کو دیکھا، لیکن بہت کم ہے ایسا کہ کسی نے دینداری کو دیکھا۔ کوئی دینداری کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، حد تو یہ ہو گئی کہ اگر کوئی نوجوان اپنے شادی سے پہلے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیتا ہے تو کوئی اسے لڑکی دینے تک تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ تو بڑا نمازی ہے،
وہ تو بڑا پرہیزگار ہے، وہاں اپنی بیٹی کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ یہ ہمارا خیال بن چکا ہے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا جس نے دیندار سے نکاح کر لیا اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا فرمائے، وہ کامیاب نکاح ہے۔ دولت ختم ہونے والی چیز ہے، حسب و نسب ختم ہونے والا ہے، حسن بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا جس کے اندر دینداری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینداری کو اس کی اولاد میں بھی باقی رکھے گا، دینداری کو اس کی اولاد میں بھی باقی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسے بھی نہیں ہے، یہ ہوا بھی بزرگان دین نے اپنی اولاد کا جو نکاح کیا ہے وہ دینداری کو دیکھ کر۔ حضرت سعید ابن مسیب یہ مشہور تابعی ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت لیکن دیندار تھی، کیونکہ باپ دیندار ہوگا تو اولاد بھی دیندار ہوگا، باپ نیک ہوگا تو اولاد بھی نیک ہوگی، والدین کا جیسا کردار ہوگا وہی کردار ان کی اولاد میں آئے گا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی ہیں، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، بڑی دیندار تھی، جیسے اخلاق باپ کے تھے ویسی اخلاق انہوں نے اپنی بیٹی کے اندر دی، جو اخلاق آپ کے اندر تھی وہ ساری کے سارے اخلاق وہی ساری کی ساری پارسائی آپ نے اپنے بیٹی کو عطا۔ اس وقت کے بادشاہ، اس وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام حضرت سعید ابن مسیب کی شہزادی کے پاس بھیجا۔ وقت کا خلیفہ تھا، بادشاہ تھا، کون نہیں چاہتا کہ ہماری بیٹیاں بادشاہ کے لڑکوں کے ساتھ نکاح پہ آئے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی کے ساتھ بھیجا کہ کسی طریقے سے یہ راضی ہو جائے اور نکاح کا پیغام قبول کر لے۔ بادشاہ کا پیغام آیا، آپ نے پڑھا تو آپ نے انکار کر دیا، آپ نے انکار کر دیا۔ ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، ارے ہماری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، لوگ بادشاہ کے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی دینا گوارا پسند کرتے ہیں۔ آج بادشاہ کا خود پیغام آیا، خود پیغام ہے، لیکن آپ نے انکار کر دیا، نہیں مجھے بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے۔ اللہ، بادشاہ کو اس چیز کا بڑا برا لگا کہ میرے پیغام کو مسترد کر دیا، انکار کر دیا۔ اللہ، لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کسی پر زور زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے کہ نہیں تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جس خانقاہ میں، جس مسجد میں آپ عبادت کرتے تھے، وہاں روزانہ ایک بندہ مومن جس کا نام حضرت عبداللہ بن وداع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روزانہ وہاں نماز ادا کرنے کے لیے آتے تھے۔ کچھ دنوں کے لیے وہ غیر حاضر رہے، انہیں نظر نہیں آئی، تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جو روزانہ پابندی کے ساتھ نیک سیرت، نیک اخلاق، دیندار نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو آج وہ غیر حاضر کیوں نظر آ رہا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد جب وہ نظر آئی تو آپ نے پوچھا اس نوجوان سے، اے نوجوان اتنے دن سے تم کہاں تھے؟ اس نوجوان نے کیا کہا، حضور میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہا اس نوجوان، میری بیوی کا انتقال ہو چکا۔ اللہ، تو آپ نے کہا کہ انتقال ہو چکا تھا تو مجھے خبر کر دیتے، میں جنازے میں شریک ہو جاتا۔ کہا رات کو انتقال ہوا، میں نے سوچا آپ کو کہاں زحمت دوں، رات کو ہی نماز جنازہ ہوئی، انہیں تجہیز و تکفین کر دیا، انہیں دفن کر دیا گیا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت سعید بن مسیب، کیا آپ نے دوسری شادی کر لی؟ حضرت سعید بن مسیب وقت کے ولی ہیں، تابعی ہیں، تو آپ کس سے کہہ رہے ہیں جس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اس سے کیا تم نے دوسری شادی کر لی؟ تو وہ نوجوان کیا کہنے لگتا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں لاچار ہوں، اس مفلس کو اپنی لڑکی کون دے گا، اس غریب کو اپنی لڑکی کون دے گا؟ جیسے ہی یہ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس نوجوان نے کیا کہا، حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس دینداری کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جیسے یہ سنا حضرت سعید ابن مسیب نے اسی مجلس میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا، اس نوجوان سے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا اتنے غریب مفلس کے ساتھ میں اس سعید ابن مسیب مشہور تابعی نے نکاح کر دیا، اور میں تو اتنا عظیم بادشاہ وقت کا خلیفہ، میں نے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام بھیجا اور انکار کر دیا، میرے بیٹے اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعید ابن مسیب کے پاس وقت کا خلیفہ آیا اور کہنے لگا، اے سعید ابن مسیب، تم نے میرے بیٹے پر اس نوجوان کو ترجیح کیسے دی؟ اس کے اندر کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ جواب دیتے ہیں، تم نے
کے اندر دینداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تمہارے بیٹے کے اندر کوئی کردار مصطفیٰ نظر نہیں آتا، یہ کردار نظر نہیں آتا، اگر میں میری بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے کے ساتھ کر دیتا تو ہو سکتا ہے تمہارے بیٹے کی صحبت میں رہ کر میری بیٹی کی بھی دینداری ختم ہو جاتی۔ میں نے اس نوجوان کے اندر دیندار کو دیکھا، دینداری کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، عبادت کو دیکھا، حسن اخلاق کو دیکھا، تو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ تو اس کے نکاح میں جانے کے بعد میری بیٹی کی دینداری ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس دینداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو بھی دیندار بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نے دیکھا آپ نے، یہ ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے سلف صالحین، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ دیندار کے ساتھ جس نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا نکاح کر دیا اللہ اس نکاح کو کامیاب بنا دیتا، اللہ اس نکاح کو کامیاب بنا دیتا، سکون کی زندگی عطا فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہم سنت رسول تو ادا کرتے ہیں، ہم نے ایک عظیم سنت کو ادا کی۔ جو بندہ ایک سنت رسول کو ادا کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت نے کہا کہ شادی کرنے کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد پتہ نہیں ایسے الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ حالانکہ شادی لڑکا یا لڑکی اپنی پسند سے کرتے ہیں، وہ پہلے کا دور تھا کہ ماں باپ ان کی پسند اولاد کی پسند ہوتی ہے، لیکن اب کا دور یہ ہے کہ اولاد کی پسند پر ماں باپ کو پسند کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ محبت سب سے زیادہ کب پیدا ہوتی ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کر لو اللہ تمہاری محبتوں میں اضافہ فرما دیا گیا۔ یہ محبت نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین۔ اور دوسری بات شادی سے پہلے لڑکی والے ہو یا لڑکے والے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے، خاص کر لڑکی والے یہ نصیحت کرتے بیٹا تو پرائے گھر میں جا رہا ہے۔ اب جملہ ہی پرایا کہہ دیا ہے تو ذہن میں سارے وہاں والے پرائی ہے کہ نہیں؟ ماں باپ پہلے ہی سے کہہ دیتے بیٹا تو پرائے گھر میں جا رہا ہے۔ اب کم سے کم اتنا کہنا چاہیے بیٹا جس طریقے سے یہ تیرا گھر ہے اب شادی کے بعد وہ بھی تیرا گھر ہو جائے گا۔ اب بچی کی ذہن میں پہلی یہ بات کو بٹھا دیا کہ بیٹا تو پرائے گھر میں جا رہی ہے، کبھی تو ان کی نہیں ہوئی، یہ ذہن میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت کیا کرتے پتہ ہے؟ گھر کی لڑکی کو جو بزرگ ہوتی وہاں جاؤ تو بیٹا کسی سے بھی ڈرنا نہیں، تمہارا جو حق ہو وہ تمہیں حاصل کرنا ہے۔ یہ نصیحتیں کی جاتی ہے بیٹیوں کو، حالانکہ ابھی وہاں گئی نہیں ہے ساری چیزوں کو، اور خاص کر یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں بیٹا خاص کر تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ تمہیں اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں رکھنا ہے۔ اگر وہ تمہارے قبضے میں آ گیا تو تمہاری ساس تمہارے قبضے میں رہ جائے گی، تمہاری نند تمہارے قبضے میں رہ جائے گی۔ یہ ساری چیزیں یہ نصیحتیں خود والدین کرتے ہیں اپنے بیٹیوں کو، حالانکہ ایسی نصیحتیں شریعت کی اجازت نہیں دی کہ تم اپنے بیٹی کو ایسی نصیحتیں کیا کرو۔ اسی لیے تو بعد نکاح چند لمحے بھی نہیں گزرتے ہیں کہ ساس کی محبت دل میں آتی ہے، نہ وہاں نند کی محبتیں دل میں آتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح ایک عظیم نعمت ہے۔ نکاح کرنے کے بعد عورت کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں مرد پر، اور مرد کے بھی کچھ حق ہوتے ہیں عورتوں پر۔ یہ مردوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی عورتوں سے مار پیٹ کریں۔ رحمت عالم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ وہی تم اپنی عورت کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہی اپنی عورت کو پہناؤ، اور یاد رکھنا عورت کے چہرے پہ کبھی بھی تھپڑ نہ مارا۔ یہ مصطفیٰ نے فرمایا چہرے پہ کبھی نہ مارا۔
چہرے پہ کبھی نہ مارا کرو۔ اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، چند لمحوں کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنی بیوی کو اتنا بری طریقے سے وہ درد دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ پھر بعد میں ہوتا کیا ہے؟ بعد میں پتہ ہے سمادھان ہو جاتا ہے۔ تو اس پر کسی بزرگ نے بہت پیارا جملہ کہا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ جو مرد اپنی عورت کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کسی طریقے سے اس پر ظلم کرتا ہے، اور بعد میں جب اس کے پاس ہی جاتا ہے تو گویا یہ ایسا ہے کہ ہاتھ میں تھکا پھر خود چاٹی۔ پہلے تو مارا، اب اسی کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا رہا ہے، اسی کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بھی پہن رہا ہے، اب اسی سے سکون بھی حاصل کر رہا ہے، ساری چیزیں کری۔ گویا کہ جو مرد اپنی عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں اور پھر انہی کے پاس جاتے ہیں، گویا کہ ایسا ہے خود تھوکا اور پھر خود چاٹ۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ تو مردوں کی بات ہے، لیکن عورتوں کا بھی یہ حق ہے کہ اپنے شوہروں کی عزت کیا گیا۔ اور دوسری بات، زندگی آسان گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی عورت کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف نہیں کرے۔ یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی غیر مرد کی تعریف بیان نہیں کرے۔ اگر تعریف بیان کرنی ہے تو اپنی عورتوں کی خود کی تعریف بیان کرے، اگر تعریف بیان کرنی ہے تو اپنے شوہروں کی تعریف بیان کرے۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے دوستوں کے درمیان مرد ہو یا عورت ہو تو اپنی سہیلیوں کے درمیان اپنے بیوی یا اپنے شوہر کی برائی کبھی نہ کرے۔ جب بھی اپنی سہیلیوں سے ملیں، آپ کی سہیلیاں یا آپ کے دوست آپ سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے رہتی ہے آپ کے ساتھ، اگر اس کا معاملہ کچھ الگ ہو پھر بھی آپ اپنے دوستوں کے سامنے اس کی عزت بیان کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ اور دوسری بات، کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے یا کوئی معزز انسان آ جائے اور ان کے گھر میں اگر ان کی خواتین ہو اور اگر کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو جائے تو مہمانوں کے سامنے وہ بلند آواز سے بے عزتی والے جملے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت عورت کے دل پہ جو گزرتی ہے وہی جانتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ کسی غیر کے سامنے اپنی عورت کی بے عزتی مت کیا کر، کسی غیر کے سامنے اپنے شوہروں کی بے عزتی مت کیا کر، اس سے ان کے دل نفرت میں بدل جاتے، محبتیں کم ہو جایا کرتی ہیں۔ یاد رکھنا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جو حقوق مرد کے عورتوں پر ہے وہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اس کے بارے میں کتنی پیاری حدیث واقعی ہے، اس کے بارے میں کتنے پیارے واقعہ یہ آپ سنیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی رہتی ہے، اس کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، لیکن شوہر کی فرما برداری کرنے کے صدقے میں اللہ عورت کے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچایا کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں یہ واقعہ درج فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی عورت کو حکم دیا، وہ سفر پہ جا رہے تھے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں یہ تاکید کر رہا ہوں کہ جب تک میں نہ آؤں تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ حکم دے دیا اور وہ سفر میں چلے گئے۔ اب وہ سفر میں چلے گئے، اتفاق دیکھیں کہ 2 دن کے بعد ہی ان عورت کے والد بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار ہو گئے۔ اب وہ ان کے گھر میں شوہر نہیں تھے، وہ چاہتی تو جا سکتی تھی باپ کی عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے جا سکتی تھی، لیکن وہ خاتون تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دور حاضر کی خاتون ہوتی تھی، کیا ہوتا پتا ہے؟ اپنے میکے پہنچنے کے بعد شوہر کو فون کرتی، وہ تالا میں نے مار دیا ہے، چابی بغل میں دی ہے، میں اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس دور کی خاتون تھی، شوہر نے تاکید فرمائی تھی جب تک میں گھر میں نہ آؤں تمہیں گھر سے نہیں جانا۔ اب خود کا باپ بیمار ہو گیا، رحمت عالم کے پاس تاثیر بھیجا، یا رسول اللہ فلاں خاتون نے یہ پیغام بھیجایا کہ ان
کے والد سخت بیمار ہو چکے ہیں، لیکن ان کے شوہر نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ گھر میں نہ آئے وہ گھر سے نہ جائے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہیں پیغام پہنچا دو تم پر اپنے شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہہ دو اس خاتون سے اب بھی تم پر تمہارے شوہر کی اطاعت فرما برداری لازم ہے۔ پیغام پہنچایا گیا، عورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلی۔ اب کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ اس عورت کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، چاہتی تو دوڑ کر باپ کا آخری چہرہ دیکھ لیتی، لیکن پیغام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچایا اور پہنچایا گیا اور یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں خاتون جس کے چند دنوں پہلے والد بیمار ہوئے تھا، آج ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اجازت چاہتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ اپنے والد کا آخری چہرہ دیکھنے جائیں؟ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت کو پیغام پہنچا دو اب بھی تم پر تمہارے شوہر کی فرما برداری لازم ہے۔ خود کے باپ کا انتقال ہو چکا، رحمت عالم نے کہا نہیں جا سکتی ہو جب تک تمہارا شوہر اجازت نہ دے، نہیں جا سکتی ہو جب تک تمہارا شوہر تمہیں تاکید نہ کرے تم جا سکتے نہیں۔ تمہارے شوہر نے تاکید فرمائی ہے جب تک میں نہ آؤں تمہیں گھر سے نہیں نکلنا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا باپ کا، کوئی ذرا باپ نہیں تھا، سگا باپ تھا، سگا باپ تھا۔ اس سے نصیحت حاصل کریں وہ میری ماں بہنیں جو بنا اجازت کے شوہر کے اپنے گھروں سے نکل کر کہیں کہیں نہ جانے کہاں کہاں چلی جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم پر اب بھی تمہارے شوہر کی اطاعت لازم ہے۔ وہ خاتون نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، حضور کے فرمان پر عمل کیا۔ جب اس کے باپ کے جنازے کو لے جایا گیا، جب دفن کر دیا گیا، رحمت عالم نے پوچھا کیا اس خاتون کے باپ کو دفن کر دیا گیا؟ تو رحمت عالم سے عرض کیا گیا ہاں یا رسول اللہ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا، لیکن اس کی بیٹی اس کا جنازہ دیکھنے نہ آئی، بیمار تھا بیمار کرسی کے لیے نہ آئی، آخری دیدار کے لیے نہ آئی، اپنے شوہر کی فرما برداری میں رہی۔ تو رحمت عالم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اس خاتون کا اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کا اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ اس کے والد کی اللہ نے مغفرت عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام حضرت مولانا شعیب رضا مصباحی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنا مقدس فرمان رحمت عالم نے بیان کیا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری میں لگی رہتی ہے، ان کے والد کا بھی انتقال ہو چکا، رحمت عالم نے کہا اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے کے صدقے میں اللہ نے ان کے والد کی مغفرت فرمائی۔ اور رحمت عالم کا یہ فرمان بھی ہے جو عورت شوہر کی اجازت کے بنا بازاروں میں یا کہیں بھی بغیر اجازت کے جاتی ہے تو اس عورت پر اللہ کی لعنتیں برساتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ زندگی شادی کے بعد بڑی نازک زندگی ہوا کرتی ہے، اسے آپ نبھائیں اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کی عزت کریں اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ کبھی کبھار تو کیا ہوتا پتا ہے، شوہر کی بیوی بے عزتی کرنے پر لیتے، اور یہ بھی یاد رکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اخلاق مند انسان کون ہوتا ہے؟ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا انسان، سب سے اخلاق مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی اچھائی کی دلیل اس کے گھر کے عورتیں دے دیا کریں، اس کے گھر والے کہیں کہاں ان کا کردار ہمارے گھر میں اچھا ہے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ باہر لوگوں کے سامنے اچھے بنے پھرو اور گھر میں عورتوں کے ساتھ ظلم کرو تو وہ اچھائی نہیں ہوتی ہے۔ رحمت عالم نے کہا جو گھر میں اچھا ہے سمجھو کہ وہ پوری دنیا میں اچھا ہے۔ اپنی عورتوں کی عزت کیا کریں، اور خاص کر ان خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی بھی عزت کیا کریں۔ کچھ خاتون ہوتی ہیں کہ دوسروں کی بڑی عزتیں کرتی ہے لیکن اپنے شوہروں کے اندر بڑی خامی نکالتی ہے، بڑی خامی نکالتی ہے۔
کبھی کبھار انہوں نے فرمائش کر دی عورت نے اپنے شوہر سے فرمائش کر دی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، اور رحمت عالم نے یہ بھی ارشاد فرمائی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں وہ عورتیں جائیں گی جو اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ یہ رحمت عالم نے بیان کیا، یہ راویہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ وجہ کیا؟ یہ تجربہ آپ کو ہوا ہوگا، زندگی بھر شوہر اپنی عورت کی فرمائش کو پورا کرتا رہے، فلاں چیز لانی ہے یہ لا کر دے دی، فلاں چیز لانی ہے یہ لا کر دے دی، وہ چیز لانی ہے شوہر نے لا کر دے دی۔ اب 5 برس تک وہ مسلسل عورت کی خواہش کو پورا کرتا رہا، لیکن ایک دن ایسا آیا 5 برسوں کے بعد بیوی نے کہا مجھے یہ چیز چاہیے۔ اس وقت مجبوری تھی شوہر کے پاس، نہ دولت تھی نہ کچھ نہیں تھا، شوہر نے انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا تمہاری جو خواہش ہے وہ میں پوری کر دوں گا، لیکن چند دنوں کے بعد پوری کر دوں گا۔ تو آپ جانتے ہوں گے اس وقت عورت کی زبان سے کون سا جملہ نکلتا ہے؟ وہ یہی جملہ نکلتا ہے جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں مجھے کبھی سکون دیکھنا ملا ہی نہیں۔ یہ جملہ نکل جاتا ہے، ناشکری کا جملہ نکل جاتا ہے۔ حالانکہ رحمت عالم نے اس کے متعلق بیان کیا ہے شوہر کی ناشکری کرنے والیاں جہنم میں زیادہ جائے۔ اور دوسری بات اپنے شوہروں کی عزت کیا کریں۔ ایک آخری بات کہہ دوں لطیفے کے طور پر، آخری بات کہہ دوں، کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے تھے، بڑی عبادت گزار تھے، اللہ والے رہتے تھے، سارے لوگ اس اللہ والے کی عزت کرتے تھے، لیکن ان کی خود کی عورت ان کی عزت نہیں کیا کرتی تھی، ان کی عزت نہیں کیا کرتی تھی۔ سارے گاؤں کے لوگ انہیں نیکوکار سمجھتے تھے، لیکن خود کی عورت کہتے تھے یہ نیکوکار نہیں، یہ ڈھونڈی رہا ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد اس بزرگ نے سوچا لاؤ اس عورت کو بھی کچھ دکھایا جائے تاکہ اس کے دل میں میرا کردار تو آئے، میری عزت تو آئے۔ یہ ہر دم میری بے عزتی کیا کرتی ہے، میرے کردار کو نہیں مانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن وہ اللہ والوں نے یہ کرامت دکھائی کہ وہ آسمان پہ اڑنے لگے، آسمان پہ اڑنے لگے۔ گاؤں والوں نے دیکھا، ارے دیکھو فلاں بزرگ آسمان میں اڑنے لگے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے، پورا گاؤں دیکھنے کے لیے آ گیا، واہ تعریفیں کرنے لگا۔ وہ ان کی عورت بھی آئی اور وہ بھی اس وقت تعریفیں کرنے لگی، دیکھو کتنے اچھے اللہ والے، ہاں کہ وہ بلندی پر تھے، نظر نہیں آئے کہ یہ میرے شوہر ہیں، اس وقت وہ تعریف کرنے لگے۔ جب اللہ والے نے دیکھا ہاں میری عورت بھی میری تعریف بیان کر رہی ہے، میری عورت بھی میری تعریفیں بیان کر کے میرے بارے میں اچھائی بیان کر رہی ہے، وہ خوش ہو گئے، کسی طریقے سے وہ غائب ہو چکے۔ پھر بعد میں گھر آئے تو وہ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے آج تو بڑا عجیب معاملہ ہو چکا۔ وہ شوہر مسکرا رہے تھے کہ وہی بات کا تذکرہ کرے گی۔ کہا کیا بات ہوئی ہے؟ کہا تم تو صرف دکھاوا کرتے ہو، آج میں نے ایک حقیقی اللہ والے کو دیکھا جو آسمان پہ اڑ رہے تھے، جو آسمان پہ اڑ رہے تھے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، تم کیا ہو اللہ والے؟ اللہ اکبر۔ جب شوہر نے دیکھا کہ اسے یقین ہو گیا کہ ایک اللہ والا آسمان میں اڑ رہا ہے تو اس شوہر نے کہا، اس اللہ والے نے کہا پہچانتی ہو وہ کون تھے؟ عورت نے کہا اڑتے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن میں پہچان نہ سکی وہ کون ہے، میں ان کا نام بھی نہیں جان سکی، وہ بلندی پر تھے لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے وہ اڑ رہے تھے لیکن پہچان نہ سکی وہ کون تھے، لیکن وہ بڑے اچھے اللہ والے نظر آتے تھے۔ تو شوہر نے کہا اے بیگم تو اسے نہیں پہچانتی؟ کہا میں نہیں پہچانتی۔ اللہ والے نے کہا اے میری بیگم وہ اڑنے والا کوئی اور نہیں، میں خود ہی تھا، میں خود ہی تھا۔ تو جیسے یہ سنا کہ وہ تم تھے، کہا ہاں میں تھا، تو عورت نے کہا اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے، یہ حال ہے، اچھا وہ تم تھے اسی لیے میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا ٹیڑھا پن کیوں آ گئے، تم تھے۔ تو عورت اللہ والے نے کہا کہ عورتوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانے اپنے شوہروں کی بے عزتی نہ کیا کریں، شوہروں کی عزتیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کی عزتیں کیا کریں، اپنے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں
عزیزم اللہ رکھا شرفی صاحب انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اس محفل کو سجا کر نوجوانوں کو یہ میسیج دیا ہے کہ اصل خوشی اسی کو کہتے ہیں، اصل خوشی اسی کو کہتے ہیں۔ وہ خوشی نہیں ہے کہ سنت رسول ادا کرنے سے پہلے گھروں میں شیطان کا چرچا ہو جائے۔ جس گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں اسی گھر میں شیطانوں کا واویلا ہو جائے پہلے سے ہی، کسی کے طریقے پر، گربے کے طور پر ہو، گانے کے طور پر، کسی طریقے پر ہو، اور اسی کے بعد اسی گھر میں میاں بیوی رہنے جائیں تو بتائیں جہاں پہلے سے شیطان نے قبضہ جمایا ہوا ہے وہاں سکون کیسے آ سکتا ہے، وہاں برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ خوشی انہوں نے اس محفل کو سجا کر یہ بتا دیا کہ اپنی شادیوں کے موقع پر گانے بجا کر، گربے کھیلوا کر خوشیاں نہیں منائی جاتی ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا کر بھی اس طریقے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اگر یہ محفل مصطفیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں کو سچا غلام رسول بنائے گا، سچا عاشق رسول بنائے گا، محفل میلاد کا انہیں صدقہ ملے گا۔ یہ نوجوانوں کو میسیج دیا، اے نوجوانوں اور ان کے والدین کو بھی یہ میسیج دیا کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نکاح کرنے سے پہلے نبی کی محفل کو اپنے گھروں میں سجا لو، نعت کی محفل کو اپنے گھروں میں سجا لو، درود کی محفل کو اپنے گھروں میں سجا لو، اور ان کے آنے کے بعد اگر اس گھر میں درود کی محفلیں چل رہی ہیں، محفلیں نعت ہو رہی ہیں، اور جب وہ دلہن اس گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکتیں اور نعت کی برکتیں اللہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات اس محفل شادی خانہ آبادی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور عزیزم اللہ رکھا شرفی صاحب کی آنے والی زندگی میں رب العزت خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آنے والی مشکلوں کو دور عطا فرمائے، اور آج جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں رب العزت ان تمام نوجوانوں کو اسی طریقے سے سنت رسول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔ مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت اب رے کرم چھا گیا، رخ جیدر ہو گیا، زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا صافی دینوں دنیا کا جان، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا جان، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا جان، جی سوہانی گھڑی چمکاتے کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں
حد رضا خارضا فیض یابی کمالات ہیں سارضا ساتھ اختر بھی ہو زمزم خارضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہارضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیے.